بدقسمتی ناظرین پاکستان کی یہ ہے کہ یہاں سیاست تعمیری نہیں بلکہ تخریبی کی جا رہی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کا نشانہ چیف جسٹس ہے تو دوسری بڑی سیاسی جماعت کا ہدف آرمی چیف ہے۔ عمران خان، آپ ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں، اسی لیے آپ پر ذمہ داری بھی زیادہ عائد ہوتی ہے، لیکن آپ شاید اس وقت پاکستان کے سب سے غیر ذمہ دار ترین سیاستدان ہیں۔ آپ کے مطابق اس وقت ملک کے تمام تر حالات کے ذمہ دار آرمی چیف ہیں، تو خان صاحب آپ نے اپنے اتحادیوں سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کیے، انہیں اپنے ساتھ رکھنے میں ناکام رہے۔ کیا ایسا کرنے کو آپ کو آرمی چیف نے کہا تھا؟ آپ مسند پر بیٹھ کر اپنے ہی ایم این اے سے ملنے سے انکاری تھے، کیا یہ آپ کو آرمی چیف نے کہا تھا؟ اپنی انا کی خاطر آپ نے اپنے لوگوں کو نہیں منایا اور اقتدار سے باہر ہو گئے، کیا یہ آپ کو آرمی چیف نے کہا تھا؟ بزدار جیسے نااہل شخص کو آدھے پاکستان کا مالک بنا دیا، کیا یہ آپ کو آرمی چیف نے کہا تھا؟ کشکول توڑنے کا نعرہ لگا کر آئی ایم ایف کی منتیں کرنے کو آپ کو آرمی چیف نے کہا تھا؟ ناکام معاشی پالیسی سے خیبر پختونخوا اور پاکستان کے قرضے دگنے کر دیے، کیا یہ آپ کو آرمی چیف نے کہا تھا؟ سعودی عرب کے تحفے کو بیچنے کا آرمی چیف نے کہا تھا؟ گھڑی بیچ کر ٹیکس ریٹرن میں ظاہر نہ کرنے کا آرمی چیف نے کہا تھا؟ بھارت، امریکہ اور اسرائیلی شہریوں سے فنڈنگ لینے کا آرمی چیف نے کہا تھا؟ سیاستدانوں سے کرپشن کا پیسہ واپس لے کر قومی خزانے میں ڈالنا تھا، لیکن جب برطانیہ نے منی لانڈرنگ کا پیسہ پکڑ کر پاکستان کو دیا تو آپ نے اسے ملک ریاض کو واپس لوٹا دیا۔ خان صاحب، کیا یہ آپ کو آرمی چیف نے کہا تھا؟ فرا گوگی جو بشرا بی بی کے لیے ہیرے کی انگوٹھیاں مانگ رہی تھی، کیا یہ آرمی چیف نے کہا تھا؟ پھر عدالت کو جواب دینے کے بجائے کور کمانڈر ہاؤس اور عوامی املاک کو آگ لگانے کا آرمی چیف نے کہا تھا؟ ایمبولینس سے مریضوں کو اتارا گیا اور پھر اسے جلایا گیا، کیا یہ آرمی چیف نے کہا تھا؟ خان صاحب، آپ ہی کچھ اپنی اداؤں پہ غور کریں، اگر ہم عرض کریں گے تو پھر آپ کو شکایت ہوگی۔ خان صاحب، آپ کی وجہ سے بھارت میں اس وقت شادیانے بج رہے ہیں۔ ان کے تھنک ٹینک یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام اور فوج کو لڑانے کے لیے انہیں اب کسی سازش کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تو عمران خان ہی کافی ہے۔ دوسری طرف نواز شریف صاحب کی صاحبزادی مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ ہیں، جو اپنی پارٹی کی بدترین کارکردگی سے تو لا تعلق ہیں، لیکن ہر ناکامی کا ذمہ دار عدلیہ اور چیف جسٹس کو قرار دینے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہیں۔ کیا آئی ایم ایف کو آئی ڈونٹ کیئر کہنے کا چیف جسٹس نے کہا تھا مریم صاحبہ؟ ڈالر کا ریٹ فکس کرنے کو چیف جسٹس نے کہا تھا؟ بدترین معاشی پالیسیز کی وجہ سے دوست ملکوں کو مدد نہ کرنے کا چیف جسٹس نے کہا تھا؟ مہنگائی 12% سے تقریباً 50% پر پہنچانے کا چیف جسٹس نے کہا تھا؟ بغیر تیاری عدم اعتماد لانے کا چیف جسٹس نے کہا تھا؟ اتحادی حکومت بنانے کا چیف جسٹس نے کہا تھا؟ پنجاب اور کے پی کے حکومت توڑنے کا چیلنج دینے کو چیف جسٹس نے کہا تھا؟ انٹرنیشنل مارکیٹ میں $1 بھی کم ہوا تو پیٹرول کی قیمت کم کرنے کا وعدہ کرنے کا چیف جسٹس نے کہا تھا؟ مریم، آپ عمران خان کی ضمانت کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر انگلیاں تو اٹھا رہی ہیں، لیکن یہ بھول رہی ہیں کہ نیب نے جس طرح عدالت میں گھس کر عمران خان کو گرفتار کیا، یہ موقع خود حکومت نے عدلیہ کو فراہم کیا۔ مریم صاحبہ، فیصلہ سپریم کورٹ نے غلط نہیں کیا، بلکہ آپ لوگوں نے گرفتاری کے مقام اور وقت کا چناؤ غلط کیا۔ آپ لوگوں نے چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے اختیار پر تنقید کی، اس کو محدود کرنے کے لیے قانون سازی کی، حالانکہ اگر اس وقت آپ کی پارٹی اقتدار میں ہے تو وہ چیف جسٹس کی اس از خود نوٹس کی وجہ سے ہی ہے جو انہوں نے 9 اپریل کی رات کو لیا تھا۔ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں پر انگلیاں اٹھا رہی ہیں، لیکن یہ وہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جس نے آپ کو اور آپ کے خاوند کو تمام مقدمات میں بری کیا تھا۔ اسی عدلیہ نے آپ کے چچا اور ملک کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو کلین چٹ دی تھی۔ اسی عدلیہ نے نیب کو پابند کیا تھا کہ مریم کو گرفتاری سے 10 روز پہلے آگاہ کرے۔ اس وقت ایک کا نعرہ ترازو کے پلڑے برابر کرو تو دوسرے کی خواہش غیر جانبداری ختم کرو۔ دوسروں پر تنقید میں آگے نکلنا چاہتے ہیں لیکن کارکردگی میں مقابلہ نہیں چاہتے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب سیاستدان اپنے معاملات خود ڈیل کرنے کے بجائے آگے پیچھے دیکھتے ہیں تو خرابیاں وہیں سے جنم لیتی ہیں۔ آج اگر ساری جماعتیں ایک ساتھ بیٹھ جائیں تو ساری شکایات دور ہو سکتی ہیں۔